بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم سے کم جو سائنسز تھوڑی بہت مجھ کو آتی ہیں اس کے لحاظ سے میں بتا سکتا ہوں کہ مولا علی بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے خدا کے پڑھائے ہوئے تھے، اس لیے اس کے علم کی جھلک مولا علی کے علم میں اور نالے میں دکھائی دیتی ہے۔ بس میں ایک بات بتا دوں، ابھی میں کیلکولیشن کر کے آ رہا ہوں۔ مولا علی مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، میں آپ کو بتا دوں، اور مشکل کتاب عربی میں ہے۔ نہج البلاغہ مولا علی کا ٹوٹل کلام نہیں ہے، یہ 10% ہے۔ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، ایک بہت بڑے اسکالر ہے نجف میں علامہ باقر محمودی، وہ مستدرک نہج البلاغہ سپلیمنٹری نہج البلاغہ 11 جلدیں آ چکی ہیں، 11 والیوم سے مستدرک نہج البلاغہ جو ہے وہ سمجھ گئی ہے۔ اور کیا ہے، تو اب مولا علی خطبہ دے رہے تھے، اسی درمیان میں ایک شخص بڑا خبیث آدمی تھا، اشعث ابن قیس کندی، بڑا منحوس آدمی تھا، سانپ کی طرح ڈسنے والا تھا۔ مولا علی فرمائے تھے پوچھو جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، قبل سلونی قبل اپنا۔ دیکھیں آپ غور سے سنیے کہ میں کہیں بھی ابھی حوالہ میں دے دوں گا۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علامہ ہیبت الدین شہرستانی کی کتاب ہے، بہت مشہور، کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے عالم تھے، الحیہ والاسلام، اس سے پڑھ رہا ہوں، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو اپنے نالج پر بڑا گھمنڈ ہے، تو یہ بتائیے کہ زمین سے سورج کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ بتائیے زمین کا سورج سے فاصلہ کیا؟ مجھ کو ایسٹرونومر دلچسپی سے میں نے پکڑ لیا پوائنٹ کو۔ زمین سے سورج کا ڈسٹینس 9 کروڑ 35 لاکھ اور 40 لاکھ کے بیچ میں رہا کرتا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے نا، تو وہ بیزاوی اس کا بتا رہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن اسی کے رینج میں رہتا ہے 35 اور 40 میں۔ 9 کروڑ 40 لاکھ میل دور، 9 کروڑ 35، کتنا فاصلہ ہوا؟ آپ غور کیجئے کہ سورج کتنا بڑا ہوگا کہ 9 کروڑ میل پر وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں ہم کو جو رسائی دے رہا ہے۔ 9 کروڑ 40 لاکھ میل دور وہاں وہ چل رہا ہے، روشن ہے، یہاں ہم ہونے جا رہے ہیں۔ اور آپ تو ایکویٹر پہ جو ملک ہیں ان کی حالت دیکھیے کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بتائیے زمین کا سورج سے فاصلہ کتنا ہے، یا سورج کا زمین سے کتنا فاصلہ، ڈسٹینس کتنا ہے؟ مولا نے ہمیشہ ایسے موقع پر جو جواب دیے ہیں وہ سائملٹینیسلی 2 سائنسز پر ان کے عبور کو بتاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہاں بھی جو مولا جواب دے رہے ہیں وہ 2 سائنس کو بتا رہے ہیں، ایک ایسٹرونومی، ایک زولوجی۔ جب اس نے پوچھا، بچوں سنتے ہیں نا، جب اس نے پوچھا سورج کا فاصلہ کتنا ہے زمین سے، تو مولانا نے کہا کہ بھائی تمہارے دماغ میں تو اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ فاصلہ سمجھ سکو۔ کیوں؟ انہوں نے غلط کہا، عربک لینگویج میں 1000 کے آگے گنتی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ الف کہتے ہیں 1000 کو 1000 کو، اس کے آگے گنتی ہی نہیں، میں ابھی جانتا ہوں اچھی طرح سے، ہے ہی نہیں گنتی۔ اب انہوں نے انگریزی سے لیا ہے، ملین اور ٹریلین اور ٹریلین یہ سب لیا ہے، لیکن اوریجنل عربک میں الف سے آگے گنتی ہے ہی نہیں۔ بتائیے جہاں الف کے آگے گنتی نہیں، وہاں کروڑوں کا فاصلہ کیسے سمجھایا جائے؟ مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ اشعث یہ سمجھ لو، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہاری کھوپڑی میں یہ صلاحیت نہیں ہے، بس یہ سمجھو کہ عربوں کا اگر کوئی بہت تیز اسی لمحے جواب دیا ہے، 1 سیکنڈ نہیں سوچا، وہ اللہ کمپیوٹر میں تیز جواب نہیں دے گا، 1 لمحے سوچے بغیر جواب، یہ اللہ کا بنایا کمپیوٹر ہے نا ان کے دماغ میں، ہمارا بنایا ہوا تھوڑی ہے۔ تو کہا کہ اگر عرب کا ایک تازی گھوڑا، بہت تیز رفتار گھوڑا، زمین سے سورج کی طرف اڑنا شروع کرے اپنی پوری رفتار سے، تو اس کو زمین سے سورج تک پہنچنے میں 500 برس لگ جائیں گے، 500 ایئر۔ وہ تو گھبرا کے بیٹھ گئے، ان کے تو کچھ پلے پڑا ہی نہیں۔ آپ کو کہ میں ابھی بھی کیلکولیشن کر کے آ رہا ہوں، کیلکولیٹر سے نکال کے آ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے عربی گھوڑوں کی رفتار عام طور پر 23 یا 21 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ آپ جب اسے کیلکولیٹر تھرو نکالیں گے تو 9 کروڑ 37 لاکھ میل نکلتا ہے۔ وہی رینج ہے جو موجودہ آسمان نے بتایا۔ یہ علی کو کس نے بتایا؟ یہ علی کو اسی نے بتایا جس نے بتایا ہے آپ کو کہ یہ سب نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ کا۔
اگر آپ اجازت دیں تو کل جو میں نے چاند کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی. ابھی 5 منٹ مسائل میں باقی ہیں. آپ کہیں تو بیان کر دوں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. دیکھیے ہم نے جو کہا ہے اسلام میں واجب ہم بہت سہل بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. واجب 2 طرح کا ہوتا ہے. آبلیگیٹری جسے کہتے ہیں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے واجب توسلی, ایک ہوتا ہے واجب تعبدی. گھبرائیے نہیں, اس کو پانی کیے دیں. واجب تعبدی کیا ہے؟ واجب تعبدی یہ ہے کہ شریعت نے آپ کی جو ڈیوٹی قرار دی ہے اس کو ویسے ہی بجا لائیے جیسے اللہ نے کہہ دیا ہے. یہ ہے واجب تعبدی. نماز پڑھو, 2 رکعت نماز ایسے پڑھو گے, 3 رکعت ایسے پڑھو گے, اس نے بتا دیا. اب آپ صبح قیامت تک بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. آپ 2 رکعت کی 2.25 رکعت نہیں کر سکتے. آپ 3 رکعت کی 2.5 رکعت نہیں کر سکتے. بس جیسے نماز مانگی گئی ہے ویسے ہی آپ, میں بہت سمیٹ کر بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کہلاتا ہے واجب تعبدی. وضو کا طریقہ, جیسے وضو کا طریقہ بتایا گیا ویسے وضو کا طریقہ کریں گے. آپ یہ نہیں کرتے ہاتھ دھو, یہاں سے دھو لیں ہاتھ, احتیاطاً ہم یہاں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, یہ احتیاط نہیں رہے گی, وضو سے ختم ہو جائے گا. تو واجب تعبدی آپ سمجھ گئے نا کہ جو چیز مانگی گئی ہے جیسے مانگی گئی ہے, جس طریقے سے مانگی گئی ہے اسی طریقے سے آپ ادا کریں گے. ایک ہوتا ہے واجب توسلی جو ٹارگٹ آپ کو بتاتا ہے, مینز آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اس کی بھی میں آپ کے سامنے جتنی کہ یہ مثال دے دوں. مثلا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم جب کعبہ بنایا تو ارشاد ہوا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم, ہمارا گھر بنا دیا, اب تم کوہ ابو قبیس پر جا کر لوگوں کو حج کے لیے پکارو. حاجی آنا شروع ہو جائیں گے, صبح قیامت تک آتے رہیں گے. کیسے کیسے آئیں گے؟ پیدل آئیں گے, دبلی پتلی اونٹنیوں بیٹھ کر آئیں گے. تو اب جو حاجی نکلے لکھنؤ سے پہلے تو اس کے لیے اونٹنی لائی ہے, وہ بھی دبلی پتلی سوکھی سہمی. آج حج کرنے کے لوگ کہاں سے جا رہے ہیں؟ ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں. غلط نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کو ٹارگٹ ہے کعبے تک پہنچنا. کیسے پہنچے؟ ڈپینڈس اپان یو. ریل کا زمانہ ہے, ریل سے جائیے. کار کا زمانہ ہے, کار سے جائیے. پلین کا زمانہ ہے, پلین سے جائیے. اور کوئی سواری اس سے تیرتن کا, اس سے جائیے. تو یہاں پر ٹارگٹ فکس ہے آپ کے لیے کہ آپ کو حج کے لیے جانا ہے. مینس کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے, آپ جیسے پہنچے. بہت سی مثالیں مل سکتا ہے لیکن وقت نہیں ہے. اب چاند کا مسئلہ یہ ہے, چاند میں میں آیت اللہ کا سیستانی کا عملیات دے کر رہا ہوں پیج 257. لیکن تھوڑا غور کرنا پڑے گا. اس میں بھی 5 جو اصل بات ہے, کور بات ہے, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ کو یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا, وہ آپ کے لیے حجت قصہ ختم ہو گیا. اب 257 صفحے بتایا جا رہا ہوں, آپ دیکھ لیجیے. اس میں لوگ کہنا شروع کرتے چاند ہو گیا. اگر آپ کو یقین آ گیا بس آپ مان لیجیے. لکھا ہے کہ حاکم شرع کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا, لیکن حاکم شرع کہنے سے اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ حاکم شرع صحیح کہہ رہا ہے تو چاند آپ کے لیے ثابت ہو گیا. تو جو کچھ ہے وہ یقین ہے, جو کچھ ہے وہ بلیو ہے. جب آپ کو چاند دیکھنے کا یقین ہو جائے کسی بھی طریقے سے تو آپ کے لیے ہو جاتا ہے. 257 پیج ہے, میں نے آپ کو بتا دیا, آپ جا کر دیکھیں, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. اور کیا آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو چاند ہونے کا یقین ہو جائے. اب آج کل کے زمانے میں آپ کسی لیبارٹری سے رابطہ کریں, یہ پوچھیں آپ کہ یہ بتائیے کہ 100 برس کے بعد ہندوستان میں چاند گہن کہاں کہاں ہوگا, کس تاریخ میں ہوگا, بتا دیں گے آپ کو. 100 برس کے بعد چاند گہن بتا دیں گے. 100 برس کے بعد 50 کے بعد سورج گہن بتا دیں گے. یہاں اس میں ہورزن پر ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, ساری ڈیٹیل آپ کو چاند سورج گہن کی بتا دیں گے. اور کیا آپ نے اے بھائی جو ہزاروں برس کے بعد, سینکڑوں برس کے بعد چاند کی پوزیشن آپ کو بتا رہا ہے, وہ اس مہینے میں نہیں بتا پائے گا چاند کہاں کے اوپر ہے نا. تو کیلکولیشن میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے بھائی. جب بھی کوئی سائنس آگے بڑھتی ہے, شروع میں جیسے بچہ چلتا ہے تو ٹھوکرے کھاتا ہوا چلتا ہے, لیکن وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو لڑکھڑائے بغیر چلتا ہے. ابھی ایسٹرونومی جو ہے وہ ایڈوانس بہت نہیں ہوئی ہے, کہیں کہیں اس سے چوک ہو جاتی ہے, وہ بھی اس کا بھی علاج موجود ہے, لیکن آپ کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں. ہم نے کل کس کو بتایا تھا, اب یاد نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے. ہاں رسول کی حدیث ہے. بس آخری بات, رسول نے فرمایا ہے صحیح بخاری شریف میں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو, چاند دیکھ کر روزہ رکھنا بند کر دو, اور عید مناؤ اگلے دن. ہے رسول کی حدیث ہے, میں دکھاتا ہوں. لیکن یہ ہاف حدیث کو آپ کوٹ کر رہے ہیں. پوری حدیث یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحتسب. یہ ہے پوری حدیث.
کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا بند کرو، اس لیے کہ میری کمیونٹی ٹوٹل الٹریٹ ہے، نہ اس کو لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ حساب کرنا آتا ہے۔ جب اس قوم کو نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ حساب کرنا آتا ہے، تو چاند دیکھ کر روزہ نہیں رکھے گی تو کیسے رکھے گی؟ صلوات پر محمد وعلیہ۔ یہ بات